السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستانیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے معاملات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ جمعہ یعنی 28 مئی کی صبح تک ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,86,364 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور اس عرصے کے دوران 3,660 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ روزانہ کے کیسز میں آج کے کیسز 44 دن میں سب سے کم ہوئے ہیں۔ قبل 14 اپریل کو 1,84,372 نئے کیسز درج ہوئے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,59,459 افراد صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ بنگال اور خلیج سے آئے طوفان یاس کی وجہ سے بنگال اور اڑیسہ میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ اس کا براہ راست اثر تقریباً 1 کروڑ لوگوں پر پڑا ہے، لیکن اڑیسہ میں اس تباہی کے درمیان بہت سے کنبوں کے گھروں میں خوشی بھی آئی ہے۔ جب اڑیسہ میں طوفان یاس تباہی مچا رہا تھا، اس عرصے میں ریاست میں لگ بھگ 750 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام یاس رکھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق یاس کی تباہی کے دوران اڑیسہ کے 10 اضلاع میں 750 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے خاندان اپنے بچوں کا نام یاس کے نام سے رجسٹرڈ کر رہے ہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، لوگ یاس نام رکھ رہے ہیں۔ کورونا انفیکشن کی دوسری لہر کے درمیان بھی ویکسینیشن جاری ہے۔ جمعرات کو 118 سالہ شیر محمد کو جموں کشمیر میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی۔ میڈیکل ٹیم گھر پہنچی اور بزرگ کو ٹیکے کی پہلی خوراک دی۔ ان کی تاریخ پیدائش شیر محمد کے آدھار کارڈ پر اگست 1903 درج ہے۔ کورونا انفیکشن کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں میں آن لائن تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ اس خصوص پر اتر پردیش کے مدرسوں میں بھی آن لائن تعلیم دی جائے گی۔ کورونا کی وجہ سے اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے مدرسوں میں آن لائن تعلیم کے لیے منظوری طلب کی تھی، جسے حکومت نے منظور کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب بڑے طلبہ کی آن لائن تعلیم شروع ہو جائے گی۔ اتر پردیش حکومت کے اقلیتی بہبود کے وزیر نند گوپال گپتا نندی نے بھی بورڈ آف ایجوکیشن کی طرح مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے تحت مدرسوں میں آن لائن تعلیم حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد مدرسوں میں کامل فاضل کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے علی گڑھ میں زہریلی شراب پینے سے 7 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں علی گڑھ ایچ پی گیس پلانٹ کے ٹرک ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لودھا خطے کے کرسوا، نیوانا، ہودپور اور اندلا گاؤں کے دیہاتی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابھی بہت سارے افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ مقامی اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے۔ علی گڑھ کے دیہات میں زہریلی شراب کی موت کے بعد خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ علی گڑھ کے ضلعی مجسٹریٹ چندر بھوشن سنگھ نے کہا کہ اب تک 7 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جو بھی تفتیش میں سامنے آئے گا، اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے ملزموں پر NSA لگانے کا حکم دیا ہے۔ لکشدیپ میں ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر ایک زبردست سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے اور ایک کل جماعتی اجلاس میں ان نام نہاد اصلاحات کی مذمت کی گئی ہے۔ مقامی افراد کارگزار ایڈمنسٹریٹر پروفل پٹیل کی جانب سے لائی گئی بعض تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے مرکزی زیر انتظام علاقہ کی منفرد تہذیب تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جزیرے کا کردار تباہ ہو جائے گا، جہاں 97% علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ 95% آبادی درجہ فہرست قبائل کے زمرے میں آتی ہے۔ سیاحت کے فروغ کے نام پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہے۔ لکشدیپ ایک مسلم اکثریتی جزیرہ اور مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے، جس کی اپنی ایک منفرد شناخت ہے۔ حال ہی میں مرکزی حکومت نے ایک متنازع ایڈمنسٹریٹر کو مقرر کیا ہے، جنہوں نے سیاحت کو فروغ کے نام پر بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کیا ہے۔ مقامی افراد کو اندیشہ ہے کہ ان اصلاحات سے ان کی شناخت متاثر ہو رہی ہے۔ ان اصلاحات کے مطابق علاقے میں شراب کی فروخت اور استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ گائے کاٹنے پر پابندی ہوگی۔ 2 سے زائد بچے رکھنے والے افراد مقامی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ دودھ جیسی لازمی اشیاء کی تجارت کے معاملے میں مقامی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر IT روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کو سوشل میڈیا کے نئے قواعد کے تعلق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کا مقصد ان پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کو روکنا ہے اور ان کے تحت شکایت کی یکسوئی کے لیے ایک حرکیاتی فورم بھی فراہم کیا گیا ہے۔ پرساد نے بتایا کہ حکومت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے، جن میں سوال کرنے کا حق بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان قواعد کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال کنندگان بااختیار ہوتے ہیں جب وہ غلط استعمال کا شکار بنتے ہیں۔ حکومت پرائیویسی کے حق کا مکمل احترام کرتی ہے۔ یوگی کے راج میں دن دہاڑے ایک اور مسجد شہید کر دی گئی۔ بارہ بنکی کی مسجد غریب نواز کے بعد مظفر نگر کی مسجد الجمیل نشانہ بنی ہے۔ بارہ بنکی میں 100 سالہ قدیم مسجد غریب نواز کو غیر قانونی بتا کر شہید کرنے کے بعد اب اتر پردیش انتظامیہ نے مظفر نگر کے کھتولی میں مسجد جمیل کو شہید کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد وقف بورڈ کی ہے اور پولیس نے سرکاری زمین پر غیر قانونی قرار دے کر اسے شہید کر دیا ہے۔ تفصیلی خبر کے مطابق مظفر نگر ضلع کے
کتھولی میں بدھانا روڈ پر ایک مسجد کو شہید کرنے پہنچے اہلکاروں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام اور پولیس میں نوک جھونک بھی ہوئی۔ ہنگامے کی اطلاع پا کر ایس ڈی ایم نے معاملے پر قابو پایا۔ اس کے بعد مذہبی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد غیر قانونی نہیں تھی، ہمارے پاس تمام کاغذات موجود ہیں۔ اتر پردیش انتخابات کے پیش نظر مندر مسجد کے ذریعے عوام کو تقسیم کر کے ناکامی چھپانے کی ایک سازش ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کارگزار جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات پر سخت رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ابھی ضلع بارہ بنکی کی مسجد غریب نواز کا زخم سوکھا بھی نہیں ہوا تھا کہ کتھولی ضلع مظفر نگر کی مسجد جمیل بھی شہید کر دی گئی اور مقامی پولیس نے بغیر کسی تحقیق کے اس کو سرکاری زمین بتا کر مسجد شہید کر دی۔ حالانکہ یہ زمین وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے اور متولی کے پاس اس کے کاغذات بھی موجود ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قانونی کارروائی کے سلسلے میں صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یہ زمین متولی کے حوالے کر دے اور جن پولیس عہدیداروں نے اس غیر قانونی حرکت کا ارتکاب کیا ہے ان کو معطل کرایا جائے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ مسجدوں کی دستاویزات بنوائیں اور ان کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ فرقہ پرست، محتسب اور فرض ناشناس قسم کے پولیس عہدیداروں سے مسجدوں کی حفاظت ہو۔ طوفان یاس سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کی خاطر 1000 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آج کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ریاست میں نافذ کردہ تحدیدات مزید 15 دن کے لیے برقرار رہیں گی۔ حکومت 15 جون کے بعد صورتحال کا ایک بار پھر جائزہ لے گی۔ عوام کو کووڈ انفیکشن کی شرح میں سست روی کے لیے ریاستی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ اگرچہ کہ انفیکشن کی شرح میں کمی آئی ہے، ریاستی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن مزید 15 دن کے لیے برقرار رکھا جائے۔ ہم عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور ہمیں اچھے نتائج ملنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں عوام پر زور دیتی ہوں کہ وہ کچھ لمبے عرصے تک مصیبتوں کو برداشت کر لیں۔ ہم 15 جون کے بعد صورتحال کا جائزہ لیں گے اور آئندہ لاہی عمل کو خطیت دیں گے۔ یوگا گرو رام دیو اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایلوپیتھی ادویات سے متعلق رام دیو کے متنازع بیان پر ایسوسی ایشن نے 1000 کروڑ کے حد تک عزت کی نوٹس بھیجی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق رام دیو نے کہا کہ گرفتار تو ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق ادارے کی سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج نے غزہ میں حماس کے ساتھ 11 دن کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوجی کارروائیوں کی آزادانہ تحقیقات کی اجازت دے۔ UNHRC کے ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میشیل نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین تشدد میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق 27 میں یعنی جمعرات کو سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر نظر آیا، جسے دیکھ کر دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد قبلے کی درست سمت کا تعین کرتے ہیں۔ میڈیا کے مطابق سورج رواں سال میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر آیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی تشکیل اور ریاستی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے تقررات میں مسلمانوں کو نظر انداز کیے جانے سے عام مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنے کے بجائے عثمانیہ یونیورسٹی میں اہم عہدوں پر تقررات میں پھر ایک بار مسلمانوں سے ناانصافی کی گئی ہے۔ نئے وائس چانسلر رویندر یادو نے ذمہ داری سنبھالتے ہی یونیورسٹی کے 8 اہم عہدوں پر تقررات عمل میں لائے ہیں۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار اور کئی اہم اداروں پر تقررات کیے گئے، لیکن ان میں ایک بھی مسلم نمائندہ شامل نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں مسلم پروفیسرز موجود ہیں جو کسی بھی اہم عہدے کی سینئرٹی کے اعتبار سے اہلیت رکھتے ہیں، باوجود اس کے مخالف اقلیت ذہنیت نے انہیں مسلسل نظر انداز کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کورونا کے مثبت کیسوں میں کافی کمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران کورونا کے مثبت کیسوں کی شرح میں کافی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فی الوقت ریاست میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93% تک پہنچ گئی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا کے 3616 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 18 اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح کورونا سے 3961 مریض صحت یاب ہو کر مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے 2 روزہ ہڑتال ختم کر دی اور جمعرات کی رات 9 بجے سے تمام سرکاری ہاسپٹلز پر معمول کی ڈیوٹی پر رجوع ہو گئے۔ جونیئر ڈاکٹرز اور سینئر کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دیے گئے تیقن کے بعد احتجاج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپنے احتجاج کو ختم کرتے ہوئے جونیئر ڈاکٹرز نے مسائل کی جلد یکسوئی پر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے ممنونیت کا اظہار کیا۔ جونیئر ڈاکٹرز کی تنظیم کے ارکان نے کہا کہ مریضوں کی صحت ان کی اولین ترجیح ہے اور موجودہ وبا کے دوران ان کی خدمت کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے کہا کہ عوام کے تعاون سے لاک ڈاؤن پر بہتر عمل کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے بجائے عوام کو گھروں میں قیام کو ترجیح دینی چاہیے۔
انہوں نے واضح کیا کہ دیگر ریاستوں سے ای پاس کے بغیر کسی بھی شخص اور گاڑی کو تلنگانہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سرحد پر چیک پوسٹ پر ای پاس پیش کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایمبولینس اور ہاسپٹل والی گاڑیوں کے لیے پاس ضروری نہیں. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں سرکاری گاڑیوں کے لیے علیحدہ پاس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں پولیس کے تمام اعلیٰ عہدیدار لاک ڈاؤن کے نفاذ کی شخصی طور پر نگرانی کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن قواعد کی خلاف ورزی اب مہنگی پڑ سکتی ہے کیونکہ پولیس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر آئسولیشن سینٹر منتقلی کا آغاز کیا ہے. پیدا پلی ضلع میں پولیس حکام نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے اور گاڑیاں ضبط کرنے کے بعد اب خلاف ورزی کرنے والوں کو آئسولیشن سینٹر منتقل کرنے کا آغاز کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک علیحدہ آئسولیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن سے ایڈوکیٹس کو مستثنی قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی. ایڈوکیٹ جینت جے سوریا نے یہ درخواست دائر کی ہے. ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت کی. درخواست گزار نے کہا کہ بعض ریاستوں میں عدالتوں کو لاک ڈاؤن سے استثنا دیا گیا ہے. وکلاء کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں دشواری ہو رہی ہے، لہٰذا پولیس کو ہدایت دی جائے کہ وہ وکلاء کو کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں. ایڈوکیٹ جنرل کو عدالت نے ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں پولیس کو ہائی کورٹ کے احکامات سے واقف کرائیں. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار کو واقف کروائیں گے. عدالت نے درخواست گزار سے کہا ہے کہ وہ حکومت کے رد عمل تک انتظار کریں. لاک ڈاؤن میں خواتین پر مظالم اور ہراسانیوں کے واقعات میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے. تلنگانہ حکومت نے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست میں 31 مئی تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے. صرف صبح 6 تا 10 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے. ایمرجنسی کے سوا لوگوں کو 10 بجے کے بعد گھروں سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، جس سے گھروں میں خواتین پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ خواتین پر شوہروں کے علاوہ خاندان کے دوسرے ارکان کی ہراسانیاں اور مظالم میں اضافہ ہو گیا ہے. ریاست میں 12 مئی سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. تب سے 24 مئی تک ڈائل 100 کو 47,690 شکایتیں وصول ہوئی ہے، جس میں خواتین سے متعلق 7,679 شکایتیں ہیں، جس میں ہراسانیوں کے 2,752 اور گھریلو تشدد کے 4,395 شکایتیں شامل ہیں، اور ساتھ ہی جنسی ہراسانی کے بھی 44 کیسز ہیں. 2 خواتین نے جہیز کا مطالبہ کرنے کی شکایت کی. بچپن کی شادیوں کے 75، سائبر کرائم بلیک میلنگ کے 98 کیسز، دیگر وجوہات کے 222 شکایتیں وصول ہوئی ہیں.